میرے بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے، سب سے زیادہ ضرورتوں والا انسان کے علاوہ جتنی ان کی اوقات ہیں وہ صرف ضرورت پہ چلتے ہیں، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ ان انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر ہے، ایک جہان ہے جو بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے تقاضے پورے کر سکے سوائے اللہ کے۔ صرف اللہ ایک انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد کوئی، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ حکم پس خزانہ خالی، ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے، لیکن انسان کی، اور انسان کے ایک تو میں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جس کے خزانوں کی انتہا کوئی، اور وہ صرف اللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ اللہ عندنا خزائنہ، عندنا پہلے ہے، اسے پہلے اللہ ہے، پھر عندنا ہے۔ عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثی قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألہ ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وحیکم و میتکم، اور زندہ بھی اور مردے بھی کھڑے کر لیتا ہوں۔ ورکبکم ویابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ وصغیرکم وکبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی۔ وذکرکم وانثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی۔ قاموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا۔ اب تم سارے کھڑے ہوئے، فَسَأَلُونِي، اب تم مانگو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے منگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے، زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کوئی 70 زبانیں تو پاکستان میں ہو بھی جاتی، دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنی اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی ضرورتیں، جب یہ سب مل کر مانگیں گے
تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔ لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا گویا ہوا، اور اللہ کہتا ہے سألونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کو اکٹھا بولنا، میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا، کیا رب ہے اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ رہا۔ خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج۔ کسی ایرانی نے بنائے خدا نہ کہا، اللہ کہنے کی عادت ہے، کلو اللہ، پھر عرش تک یہ گونج پہنچی ہوئی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، غافل سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بول رہے، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی، کستے رہا سب سنتا ہے۔ وسع سمعہ الاصوات فاحاط بصرہ جمیع المرئیات۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولیں، جانور بولیں، 4 پاؤں والے بولیں، 2 پاؤں والے بولیں، انڈے دینے والے بولیں، بچے دینے والے بولیں، اڑنے والے بولیں، تیرنے والے بولیں، ڈسنے والے بولیں، پھاڑنے والے بولیں، تاڑنے والے بولیں، چھگنے والے بولیں، رات کو نکلنے والے بولیں، سب بولیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے کہ سب کی سنے گا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، پہاڑ کے غار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا، کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے، کالی رات ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو، لم یکد یراھا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر نہ آئے، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو، 2 تاریخ کالی چٹان ہو، 3 تاریخ کالا پتھر ہو، 4تھی تاریخ اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو، 6ٹھا اندھیرا۔ تو بھاب یہ نہیں کہہ رہا ہے تمہیں کیڑی میں درمیان، اب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد حق دل الضلال فأنا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا سچا رب۔ ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا، کہاں بھاگے جا؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو، فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دے دو۔ کتنی کمی آئے گی؟ سب نے مانگا۔ پہلے ایک جنت کی حدیث سنو، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ ارنی انظر الیک، اللہ تھوڑا جا جلوہ تو دکھا، کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے،
کہ میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں. وہ ضد بھی کر لیتے تھے, کہنے کہ نہیں یا اللہ میں ویکھنا ضرور ہے. اچھا ٹھیک, میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے. تو ان کا ٹھیک ہے یار, اور پہاڑ کی طرف منہ کر پہ کھڑے کو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دک فخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتا, میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی, اللہ اور آنکھیں دے گا. اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا. ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی. ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہو. ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے, ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے, ناک بن سکتا ہے, کان بن سکتا ہے, زبان بن سکتی ہے, بال بن سکتے ہیں, کھوپڑی بن سکتی ہے. ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے. جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے, اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو. 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں گیا, اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا. تو جب پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے پھر آپ اللہ کو دیکھو گے, وہ کیا نظارہ ہو, کیا وہ کیسے اس تو بیان گیا. تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مانگو مجھ سے, فإنی لن أعطیکم بأعمالکم, آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں, أعطیکم بنقمہ, آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانگو. کہیں گے اچھا راضی ہو گیا ہوں. تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھائے نیتا بسترنا مزہ تو میں جو دفس راضی ہوں مانگو. اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے, باقی سویا ہوا ہے. اللہ جنت میں سارا کھول دے. اور دماغ کی کیا طاقت ہے, یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے, اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے, اس کے اوپر سے گزار کا, اور زمین سے 1/3 گنا ہے, نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی. کوئی 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسانی دماغ کا, اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر شفٹ ہو. اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا. اگر مانگو, مانگتے مانگتے تھک جائیں یعنی اللہ بس سرو, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا اور مانگو. اب پھر مانگنا شروع کر, مانگتے 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 حتی تنتہی رغباتہم, پھر تھک جائیں کہ اللہ بس سرو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو. اب یہ مشورے کریں گے تو کی مانگے ہوئے, تو کی مانگے ہوئے. کیونکہ نبیان تو یہ چھوڑو سورہ اڑو یا رسول اللہ اسی کی منگی, یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. 30 دفعہ پھر زور لگا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا مانگا اور مانگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ اب اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بات سوچ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میرے بند, میری شان تو کہاں ہے, تم نے تو خود ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا, میری شان تو شروع ہی نہیں تھی. یہ اس کی خزانے ہیں. پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم, میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا. وزدتکم ما قصرت عنہ امانیشکم, اور جو تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دی. اس میں اب اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا. میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوالی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے اب تو روپیہ نہیں 100 روپے کہتے, 100 روپے 1 روپے کا سوال ہے بابا. جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا دے دے. یہ سب سے چھوٹا سوال ہے. بڑا کیا ہوا, اللہ سے دوستی لگاؤ, بٹھاتے کھلائے. وہ کہتا ہے ابن آدم لم اطالبک بعمل قد فلا تسألنی عن رزق قد فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اتتنی. میرے بندے کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا, کل تو بڑی دور ہے. عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت, بولو کیوں ٹائم نہیں, ابھی جمعہ فرض. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا,
تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو، میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا چاہا سب کو دیتے، تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی، ہماری فاؤنڈیشن ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، جی ختم ہو گئے، فن ختم ہو گئے، دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بس فن ختم۔ کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یہ اگم سڑک پر فنڈ موقع ہیں، ہم رمضان شریف آگے گا فنڈ کا ٹھیکہ رنگ یا صرف تھوڑی خدمت کرے، اور میرا اللہ کیسا سب کو چاہا سب کو دے دو تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو۔ جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے، ویلین دیو، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو، جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو، رشوت سے روٹی کما رہے ہو، ملاوٹ سے روٹی کما، دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو، کیا میرے خزانے ختم ہو؟ نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان، ہر چیز سے بے نیاز، الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور الحنان المنان الرحمن الرحیم الدیان مالک الملک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ وہ تو اتنے میرے پاس خزانے ہیں، پاگل سود کے پیچھے کبھی انعامی بون خرید رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں، کبھی یہ جو نئی ٹیکنو آئی ہے، یہ سارے غلط کام ہیں، حلال کماؤ۔ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے مند ہے گلتا دس خدیجہ مسجد آلو ماں دے پیٹی تن پون لے رہا ہے، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹوں میں لو، کون تجھے رزق؟ وہ کیا صرف تارے جمیل پن رہا تھا ماں کے پیٹ؟ کتنے کون بچے ڈانگ رہتے ہیں، وہ صرف کی عورتوں پن رہتے ہیں، گائے بھینس بکریاں پرندے چرندے مچھلیاں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کون تمہیں رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل کدبر فیک تدبیرا، ہر لمحے میرا حکم تیرے اندر پا رہا تھا۔ کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کا بیٹھا بن رہا ہے، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کے پیٹ بن رہا ہے، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کے بال بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے کان بن رہے ہیں۔ سوچو کو صحیح وہ کیسا خالق ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، کیسا رب ہے وہ۔ اس پہلا تعارف اللہ نے کرایا الحمدللہ رب العالمین۔ غیر مسلم کو کیا دھوکہ ہوا؟ توحید میں۔ غیر مسلم نے دھوکہ کھایا توحید میں۔ دیوانے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر اسی کے آگے پرنام شروع کر دیا، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا۔ کوئی آگ کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی بندر کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی مورتیوں کے آگے ڈاڑا پڑ گیا، کسی نے نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جو دھوکہ کافر کو لگا توحید نے کئی رب بنا دیے۔ مسلمانوں کو پہلا دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے، تو اللہ کا گانے پہلا ہی حق الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفوں کا مالک جو پالنے والا ہے جہان کا، صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا پالنے والا۔ تو اللہ نے رب سے شروع کیا، نماز میں شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع نے کہا سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہو کر کہا ربنا لک الحمد، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس
ملک الناس الہ الناس، رب 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 کی اللہ نے تکرار کر دی۔ مسلمان بھی وہ کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی جانے، پھر جھوٹ پہ کمائی کر، پھر رشوت پہ کمائی کر، پھر ملاوٹ پہ کمائی کر، پھر لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کے حق دبائے، تو رب کہاں گیا؟ تو اللہ سے مانگو، اس سے مانگنے کا ذریعہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے اس سے دوستی لگاؤ۔ اور قربانی وہ کہتا اچھا تو دوستی بھی نہ رہا، صرف رو کے دکھا دے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ کو کہتا ہے سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6.25 ارب قافلہ، تو اللہ نے سب کو دینا ہے۔ کہتا ہے جو بھی تو کر رہا ہے نا پٹھا سدھا میرے کو لاؤ، تو میں نے رو کے مارے امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ نہیں کہا امن یجیب المتقی، کون ہے جو متقی کے سنتا ہے، کون ہے جو نمازی کے سنتا ہے، کون ہے جو عالم کے سنتا ہے، امن یجیب المضطر، وہ جو بے قرار ہوتا وہ مجھ سے مانگتا ہے، کوئی نہیں سنتا تیرے رب کے سوا، کوئی طوائف بھی آنسو بہا کے مانگے گی تو اللہ لبیک ہے، جواری شرابی رو کے پکارے گا تو اللہ لبیک رہے گا۔ اس رب سے دوستی نہ تو اس رب سے تعلق نہ تو، اس کو اپنا بنا، اس کو اپنا بنا، اور وہ بہنی ہر چکا ہے۔ اسی بڑے بندے نال تعلق بڑا من ہوئے، ایمان ویچا پانا، اور اللہ جو سب کا شہنشاہ، اس کو میری کیا نبیوں کی ضرورت نہیں، رسولوں کی ضرورت نہیں، عرش فرش قلم لوح کرسی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے یا ابن آدم انی لک، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا۔ جب کوئی نافرمان اولاد سے پیار کرتا، اخباروں میں نہیں پڑھتے آگ کر دیا، گھر سے بھی کہا گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا، میں تمہیں ویک بھی رہا تو کی کروں میں پھر بھی تم سے پیار کرتا، فب حقی علیک کن لی محبا، ارے تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ میرے عزیزو یہ ہے لا الہ الا چمین گویم مسلمان ہم بلرزم کہ دانم مشکلات ذاتی را، اس لا الہ الا اللہ کے پابند بن جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، اور اس تک جانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، محمدی جپنا محمدی بنو۔ اللہ سے دوستی لگانی ہے تو نبی کی غلامی میں آؤ۔ فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم جو قرآن نے اٹھا لیا، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب سبحان، کیا محبت ہے ان الفاظ میں، اس عربی کو میں اردو پنجابی میں کیسے نقل کروں؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ خدیجہ مسجد والوں کو بتا دو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے مجھے قبول نہیں ہے۔ سید قریشی کا سکہ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں نہیں چلتا ہے، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے۔ انہیں بتا دو جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کہ اگر مجھ سے دوستی لگانی ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیب ہے کیا لوح و قلم تھے۔ ایک دفعہ میرا تھوڑا سا ادبی ذوق بھی ہے شاعری کا، تو ایک سرینہ مجھ سے پوچھا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میں نے کہا اقبال رحمۃ اللہ۔ کہنے کہا اس کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے پورا قرآن اس ایک شعر میں لگا دیا، پورا قرآن اس ایک شعر میں لگا دیا۔ بھائیو پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، نئی زندگی شروع کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اچھی صحبت میں آؤ، تبلیغ میں جاؤ، اس سے ہماری زندگی بدلے گی، اعمال بدلیں گے۔ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح، کسی کا حق دینا ہے فوری ادا کرنے کی کوشش کر، اپنے بہن بھائیوں سے روایاں ہیں معافی تلافی، والدین کو دکھ دیا ہے پاؤں پکڑ، میاں بیوی ناراض ہیں عجیب ہے آپ کو سناؤں فضیلت، اگر خامن بیوی ناراض نہ اور آپس میں صلح کر لیں تو اللہ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے مسلسل 80 سال جہاد کیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، اور ہو جائیں تو کسی کام کے نہیں رہتے۔
تو ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ نے سورہ قدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات ہم آپ کو دے رہے ہیں جو 80 سال سے بھی زیادہ ہے، 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، تو خیر من الف شہر، یعنی ہر ایک جو اس رات جاگے گا 1000 مہینے کی بندگی تو اللہ ضرور دے گا، لیکن جس میں جتنی زیادہ عمل کی خوبصورتی ہوگی اس کے لیے پھر خیر کا لفظ ہے کہ اللہ 1000 مہینے سے زیادہ جتنا بھی کر دے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کیا خوبصورت ہے قرآن، قدر کے جتنے معنی ہیں وہ اس صورت میں ہے۔ قدر و قیمت سنا ہے، پہلے اللہ نے لفظ قدر کو قیمت میں استعمال کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کا کم کر دے قدرہ کمی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قدر کا دوسرا معنی استعمال فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ یہاں قدر تنگی کے معنی میں ہے کہ ملائکہ کا نزول اتنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زمین ان کے آنے کی برکت سے چھوٹی ہی پڑ جاتی، تنگ پڑ جاتی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور پھر چند دنوں کے بعد انتقال ہوا۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا تو جبریل آئے نا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں کون فوت ہوا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ اہتز عرش الرحمن طربا، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے کہا سعد زخمی تھا تو آپ نے مسجد سے دوڑ لگائی کہ گھر پہنچے تو وہ انتقال فرما گئے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا، چارپائی پڑی تھی، اور آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے سارا کمرہ بھرا ہوا ہو، اور آپ کوئی قدم یہاں رکھتے، کوئی ایسے، اس طرح زگ زیگ بناتے ہوئے سعد کے سرہانے ایسے کر کے بیٹھ گئے ایسے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ ایسے اندر گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے بڑی تنگ جگہ آپ کو ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں ان کے کندھے پکڑ کے سعد کی چارپائی کے پاس پہنچا ہوں، تو یہاں بھی جگہ کوئی نہیں تھی، ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ تو قدر قیمت خیر من الف شہر، قدر تنگی، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ پڑ جاتی، قدر اندازہ، پیمائش، ما فی السماء قدر راحت من صحاب، یہ ایک ہدایت النحو میں مثال ہے، آگے پیچھے یاد آنے کہ یہ کیوں مثال لائی گئی تھی۔ تو قدر مسافت کو، پیمائش کو بھی کہتے ہیں۔ تو آخر میں اس کا معنی بتایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ اس کی لمبائی کیا ہے، پیمائش کیا ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ لفظ قدر کے سارے معانی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی صورت میں استعمال کی۔ آپ جوان لوگ ہیں، آج رات بھی طاق رات ہے، تو اپنی ہمت دکھاؤ۔ آج ایک تو گزر گئی، ایک یہ آ رہی ہے، 2 اس کے بعد ہیں، 3، تو کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے،
اور آپ اس رات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں کریں، تھک جائیں، اونگ آ رہی ہے، پھر اللہ کا نبی نے کہا پھر سو جائے، پھر جاگے نہیں، زبردستی نہ کرے۔ تو میں سر درد سے پہلے 5 راتیں جاگتا تھا، بھئی کوئی تو ہوگی۔ اور میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو رمضان میں میرا ایک چلہ بھی تھا، رمضان بھی اس میں تھا، عید ہم نے لاہور پڑھی تھی۔ تو ادھر مائی رابو ایک جگہ ہے ٹھینگ کے آگے، قصور سے دیپال پور جاتے ہوئے مائی رابو اڈا ہے۔ اس وقت تو اڈا نہیں تھا، خالی ایک نشان، ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا، اب تو وہاں بہت بڑا اڈا بن چکا ہے۔ تو میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ تیرے سامنے ہی ہے، روزانہ پیدل سفر کرتے ہیں، تو شب قدر جس رات کو ہو مجھے اٹھا دینا۔ 5 راتیں میں نہیں جاگ سکتا۔ تو 21 کی رات تھی، 12 بجے مجھے کسی نے یہاں سے پکڑا اور یوں کر کے اٹھا دیا، بالکل فزیکلی، ایسے نہیں کہ مجھے محسوس ہوا، نہیں، یہاں سے کسی نے میرا گردن پہ ہاتھ ڈالا اور یوں اٹھایا۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو کے اٹھا۔ دسمبر کی راتیں تھی۔ میں نے کہا یہ مجھے کس نے اٹھا دیا؟ میں نے گھڑی دیکھی تو 12 بج رہے تھے۔ میں نے پھر رضائی اوپر لی تو لیٹ گیا۔ یا لیٹا تو مجھے یاد ہے کہ آج تو 21 کی رات ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اٹھایا۔ میں نے چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا۔ اس رات گرمی کا زمانہ ہو یا سردی کا، رات معتدل ہوتی، روشن ہوتی، تو میں باہر نکلا، سردی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو وہ رات اللہ نے مجھے یہ مانگنے کی توفیق دی کہ یا اللہ ساری زندگی کے لیے قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور اگلے دن میں خود ہی سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نے مانگا کیا ہے کہ ساری زندگی کے لیے قبول کا؟ تو میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹری کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تو اس کے 2 دن بعد ہماری واپسی تھی رائمنڈ۔ سارے راستے بس میں یہ سوچتا گیا، یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ والدین چاہتے ہیں، میں خود چاہتا ہوں، میں میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہوں، اور میں نے مانگ لیا مجھے اس کام کے لیے قبول کر لیا۔ پھر میں نے کہا اچھا، اللہ کو منظور ہوگا کر دے گا، جو اسے منظور ہوگا کر دے گا۔ رب سے چھوڑ سارا، مالک پہ تو چھوڑ دے ڈوری، جو اس کو منظور۔ میں نے کہا اب مالک پہ ڈوری چھوڑ دے۔ تو آج آپ کے سامنے اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، کیا کیا نظام چلے وہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ اور ایک دفعہ میں بیمار تھا، تو میں نے کہا یا اللہ 5 راتیں جاگا نہیں جاتا، شب قدر میں اٹھا دے۔ تو 23 کی رات مجھے کسی نے کہا اٹھو شب قدر ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، صبح تک میں سحری تک اپنا جو بھی کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ 25 کو میں پھر مجھے خواب میں لگا جیسے میں اٹھ رہا ہوں 25 کی رات کے لیے، تو مجھے آواز آتی ہے لیلۃ القدر 23 میں تھی، 25 میں نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ تو اللہ آپ کو ہمت دے تو یہ رات جاگنے کی ہے۔ 27 تک آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ اللہ کرے شب قدر آپ کو یہاں نصیب ہو، کہ اللہ کے راستے کی شب قدر وہ تو پھر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمنا ہوتی ہے کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ طاق راتیں یہاں گزاریں، 1 رات رہ جاتی ہے وہ گھر جا کے گزار لیں۔ یہ اللہ نے اس امت پہ کرم کیا ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے۔ تو اس دن جبریل اترتے ہیں، فی فرشتوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو اس رات کو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ ہم محسوس نہیں کرتے لیکن ہر ایک سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر سحری کے قریب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کیا ایمان والوں کے ساتھ؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے 4 آدمیوں کے، ایک جو مستقل شرابی ہو، شراب پیتا ہو، اس نے بھول چوک کے پی لی کبھی، وہ اس میں شامل نہیں۔ جو مستقل شراب کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کو ذلیل کر دے،
حق الوالدین، چھوٹی موٹی نافرمانی ہر اولاد سے ہو جاتی، چھوٹی موٹی اونچی بات ہر اولاد سے ہو جاتی الا ماشاءاللہ۔ یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ جو ماں باپ کو ذلیل کر دے، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو ماں اور باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، مامی، پھر آگے چچا زاد اولاد، ماموں زاد اولاد، پھوپھی زاد اولاد، ان خونی رشتوں سے جو نفرت کرے اور ان سے جھگڑے کرے، لڑائیاں کرے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، جو دل میں کسی کے لیے نفرت پالے، غصہ آ جانا طبیعی چیز ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے، اگر اس کو نکال دے، ظاہر مطلب اس کو برداشت کر کے اسے فنا کر دے، غصے کو پال لے، نفرت کو پال لے، بغض کو پال لے، چوتھا وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک ان چیزوں پر، ان بری عادات پر ہیں تو ان کی معافی نہیں ہوگی، توبہ کر لیں تو وہی معافی، اسی وقت معافی ہے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آئے مسلمان ہونے، کیا انہوں نے دشمنی باپ بیٹے نے دکھائی تھی، اور آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا تھا، یا زخمیوں کے پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھے گردن کاٹنے کے لیے، من انتا، کانا عبداللہ بن مسعود الحذلی، یا روی الغنم سعدت صعب المرتقى، روی رائی نہیں کہا، بکری چرانے والے، تصغیر ذلت کا، حقارت کا لفظ، سعدت المرتقى، بڑی چڑھائی پہ تو چڑھا ہے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور اپنے ساتھی کو کہنا جتنی کل تم سے نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ کرتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو کہا تھا آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور اس فرعون نے کہا کہ انت اليوم ابغض الی من الامس، کل جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ مجھے اس وقت نفرت۔ آج 23 کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو قرائن کے لحاظ سے لگتا ہے کہ امید ہے یہی ہوگی، چونکہ جمعہ کی رات بھی شامل ہو رہی، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، امکان ہے کہ ایک جمعہ اور بڑھ جائے اگر 30 کا مہینہ ہوا، اور اگر 29 کا ہوا تو پھر تو یہ آخری جمعہ ہے، تو یہ شب جمعہ ویسے ہی بابرکت ہوتی، سارے سال کی شب جمعہ انتہائی بابرکت ہوتی۔ شب جمعہ میں جو موت آ جائے تو امن فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جوان لوگوں ہمت کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کرنا، اور یہ ایران اور یہود و نصارہ کی جو جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایران والے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔